سورۃ الانشراح پارہ نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انشراح مکی صورت ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 12واں نمبر ہے، اور قرآنی ترتیب جو ہمارے سامنے 94 نمبر پہ ہے۔ ایک رکوع 8 آیات ہیں، اور اس کا نام سورہ انشراح ہے اس لیے کہ پہلی آیت میں الم نشرح لک صدرک، اور اس کا سورہ ضحیٰ کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ ضحیٰ میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کی طرف سے اعتراض تھا، اس کی تسلی اور جواب تھا، اور اس سورہ مبارکہ میں جو عام مومنوں پہ ایک اعتراض تھا کفار کی طرف سے، اس کا جو ہے نا وہ جواب ہے۔ وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 انعامات کا تذکرہ تھا، اور یہاں بھی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 انعامات کا تذکرہ ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ پہلی 4 آیتوں میں 3 انعامات کا ذکر ہے، 5ویں 6ٹھی آیت میں تسلی ہے، اور 7ویں اور 8ویں آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے واسطے سے تمام امت کو جو ہے نا وہ 2 حکم دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح کیا نہیں کھولا ہم نے، لک آپ کا، صدر کا سینہ، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ تو یہ ایک سوالیہ اور استفہامیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس کو یعنی گرامر کے اعتبار سے استفہام تقریری کہتے ہیں، کہ مطلب یہ کام یقیناً ہوا ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو پوچھتا ہے کیا یار میں نے آپ کو فلاں چیز نہیں دی تھی، مطلب ہے کہ دی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ایک استفہامیہ سوالیہ انداز ہے، اور یہ استفہام تقریری ہے کہ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ الم نشرح، کیا نہیں، الم نشرح لک صدرک، کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی آپ کا کے لیے ہم نے شرح صدر نہیں کیا، یعنی لازماً کیا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو شرح صدر ہے، آپ علیہ السلام کے مبارک سینے کا جو کھلنا ہے، اس کی 2 قسمیں، ایک ہے ظاہری اور ایک باطنی۔ اب ظاہری جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا، کھولا گیا ہے، وہ 4 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ جو ہے اس کا تذکرہ تو متواتر احادیث میں ہے، اور بعض دیگر روایات میں 2 مرتبہ اور کا بھی تذکرہ ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شرح صدر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارک چاک کیا گیا، شق صدر جس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ علیہ السلام 4 سال کی عمر میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے دیار بنو بکر میں، اور وہاں پر جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باہر آئے ہوئے تھے، اور اچانک 2 شخص آئے، یعنی 2 فرشتے آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا، لٹایا، آپ علیہ السلام کے قلب اطہر کو جو ہے نا وہ نکالا، اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک تشت میں رکھ کر یعنی آب زمزم سے دھو کر جو ہے نا اس کو دوبارہ وہ فٹ کر دیا۔ اور یہ واقعہ جب دیکھا نا آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی نے، تو بھاگتے ہوئے گھر آئے والدہ کے پاس کہ بھئی اب ہمارے بھائی کو تو کسی نے جو ہے نا وہ اس طرح پکڑ کے لٹایا ہوا ہے، وہ تم کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پریشان ہو کر جب آئیں، تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن کوئی بھی پاس موجود نہیں تھا، اور بالکل صحیح حالت میں۔ اس کا تذکرہ مسلم شریف میں ہے۔ اور دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شرح صدر ہوا ہے وہ 10 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ دل کو جو ہے نا وہ جو بچپن کی کھیل وغیرہ کی محبتیں ہیں ان سے پاک کیا جائے۔ اب دوبارہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 10 سال تھی، اس وقت جو ہے نا صحرا میں اسی طرح آپ علیہ السلام باہر ہیں، وہی 2 فرشتے آئے ہیں، اور انہوں نے اسی طرح آپ علیہ السلام کا وہ قلب اطہر نکالا ہے، پھر اس کو دھو کر پھر اس جگہ میں فٹ کیا ہے۔ اب اس شرح صدر کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ جو جوانی کے خیالات ہیں ان کو جو ہے نا وہ باہر کیا جائے۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام کا جو شرح صدر ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں،
کہ جب جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے اسی سال اس سے پہلے یہ شرح صدر ہوا، اور یہ اس لیے یعنی شرح صدر کیا، آپ علیہ السلام کا دل مبارک نکال کر اس کو دھویا گیا اور پھر دوبارہ اس کو اسی جگہ پہ فٹ کیا، تاکہ جو آگے وحی کا جو بوجھ آنے والا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنی اور ایک خصوصی تعلق ہے، تاکہ اس کے برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت پیدا ہو۔ اور چوتھی مرتبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، یہ بخاری مسلم دیگر یعنی حدیث متواترہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی، ان کے گھر آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اچانک چھت پھٹی ہے، فرشتے آئے ہیں، جبریل امین بھی ساتھ ہے، آپ علیہ السلام کو اٹھایا، حتیم میں لے گئے، بیت اللہ کے ساتھ جو حتیم ہے، اور اس میں آپ علیہ السلام کے پھر قلب اطہر کو اسی طرح نکالا ہے اور اس کو تشت میں رکھا، پھر اس کو دھویا، اور پھر اس کے بعد یعنی آب زمزم سے دھو کر پھر اس کو جو ہے نا وہ اصلی جگہ پہ فٹ کر دیا۔ اس میں نہ کوئی یعنی خون نکلا، نہ کوئی بھی ایسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تھا۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ معراج پہ جب آپ علیہ السلام کو لے جانا ہے تو وہاں تو لنوری من آیاتنا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عجائبات دکھلانی تھی، جنت، دوزخ، اس کے نظارے، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھنا، اور پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو جن کے لیے سمجھو قوی ہمت چاہیے تھی، کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ علیہ السلام کا شرح صدر کیا، یعنی شق صدر۔ تو یہ تھا جی ظاہری 4 مرتبہ، اور دوسرا روحانی اور باطنی شرح صدر، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو علوم اور معارف کے لیے کشادہ کر دیا۔ اب نبوت اللہ کی طرف سے ملنا یہ سب سے بڑا کمال ہے، اور نبی کا ہر وقت اللہ کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علوم اور معارف وہ نبی کے سینے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق میں پر اطمینان اور نور ہدایت، اور اسی طرح ذکر الہی کے لیے نرم ہونا، اور اسی طرح ہدایت کا مکمل طور پہ آپ علیہ السلام کے اندر سما جانا، اور اس پہ جو ہے نا وہ مطمئن ہو جانا، یہ سارا شرح صدر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے کہ دنیا میں سارے دنیا کے علوم ملا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم دیا ہے، تمام انبیاء، فرشتے، صلحاء سب ملا کر بھی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا شرح صدر کیا، اور سینہ مبارک کو اتنا کھولا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علوم و معارف ہیں وہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں سما گئے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اسلام کی طرف ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے شرح صدر کر دیتے ہیں، اسلام کے بارے میں سارے اعتراضات وغیرہ ختم کر کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اور طبیعت خود بخود ہی جو ہے وہ مائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ شرح صدر سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو کھولا اور علوم و معارف سے بھر دیا، اور اسی طریقے سے جو تبلیغ کرتے وقت آپ کو پریشانی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور کر دی۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا نا کہ فرعون کی طرف جائیں، تو انہوں نے کہا جی وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، آپ کو اس معاملے میں کوئی تنگی اور کوئی انقباض نہیں ہوگا، خوب کھول کے رب کے دین کی تبلیغ کریں۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، وَوَضَعْنَا، اور ہم نے اتار دیا، عن کا آپ سے، وزرک آپ کا وہ بوجھ، الذی جس نے انقضا دوہری کر رکھی تھی یا توڑ رکھی تھی، ظہر کا آپ کی کمر، کہ ہم نے آپ سے اتار دیا وہ بوجھ بھی آپ سے اتار دیا کہ جس نے آپ کی کمر دوہری کر رکھی تھی، یعنی جو بہت زیادہ بوجھ بنا ہوا تھا، فرمایا کہ ہم نے وہ اتار دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے
تو اصل میں یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں نبوت کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری سونپی تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بوجھ محسوس ہوا، ایک بات۔ اور پھر دوسرا یہ تھا نا کہ جب شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی وحی جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق میں رہنا، اس میں جو لذت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کچھ دیر رہتی اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کو حکم ہوتا کہ آپ اس کو آگے تبلیغ کریں، تو وہ جو سلسلہ ٹوٹتا نا، اب وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بڑی پریشانی کہ ظاہر ایک تعلق جڑے نا تو اس میں تھوڑا سا انقطاع آئے تو فوری انتظار اسی کی کہ یار دوبارہ کس وقت جو ہے نا وہ تعلق ہوگا۔ تو یہ ابتداء میں بہت زیادہ ایک کشمکش تھی، اور اسی طریقے سے یعنی کفار کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشان کیا گیا، پھر سوشل بائیکاٹ بھی جگہ جگہ، یعنی جو ہے نا وہ ہر معاملے میں یعنی کفار جو ہے نا وہ رکاوٹ بنے۔ تو یہ بہت بڑی ایک یعنی بہت بڑا ایک بوجھ تھا اور بہت بڑی بے چینی کا ذریعہ تھا۔ اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے راتوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آپ علیہ السلام کے دل مبارک کو مضبوط کر دیا، اور اس پہ آپ علیہ السلام کو جو ہے جما دیا، پھر بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آپ علیہ السلام بڑی آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بدر، احد، حنین، ہر جگہ پہ کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، ہر ایک چیز کو جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا۔ اور اسی طرح ابتداء میں یہ تھے کہ آپ علیہ السلام چونکہ اکیلے تبلیغ کرتے، پھر ساتھ کچھ صحابہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کمزوری۔ اب مثال کے طور پر جگہ جگہ جو ہے نا وہ کفار کی طرف سے تکالیف، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو مضبوط کر دیا، اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ معاون بنا دیے، جو آپ علیہ السلام کے کام کو جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں اور آگے بڑھانا شروع کیا۔ تو اس سے جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آسانی ہو گئی، تو اس کا ہی تذکرہ یہاں پر۔ اور تیسرا انعام ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا لک آپ کے لیے ذکر کا، آپ کا ذکر، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے یعنی آپ کی خوشی کے لیے ہے، ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اتنا بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئینہ ذکرت ذکرتا، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تمہارا نام ہوگا۔ آپ دیکھیں کلمہ شہادت میں جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ ہی رسول اللہ کا نام ہے، کلمہ طیب میں دیکھ لیں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے، نماز میں جہاں ہم سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ اکبر، پھر جب تک وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لیں، اذان میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں یہی ہے، خطبے میں یہی ہے، دعا میں یہی ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسی طریقے سے گویا کہ دنیا کے ہر موقع پر جہاں بھی جس جگہ بھی رب ذوالجلال کا نام ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہاں تک کہ پھر اللہ نے اتنا نام بلند کیا کہ قبر میں پہلا سوال ہے من ربوں کا، دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا کہ سارے انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے آپ ہماری سفارش کر دیں، لیکن کوئی بھی نہیں کرے گا، سب عذر پیش کر دیں گے اور سب کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ لیوا الحمد دیں گے، جھنڈا، اور اس جھنڈے کے نیچے سارے کے سارے انبیاء ہوں گے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیکھیں اتنا عظیم مقام عطا کیا کہ بیت المقدس میں سب انبیاء کو جمع کر کے انبیاء علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا مقتدی بنایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں تھیں وہاں بھی آپ علیہ السلام کے نام کو بلند کیا کہ ہر نبی سے جو ہے نا وہ وعدہ لیا کہ جب اگر تمہاری زندگی میں تمہاری موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، یہ ہے آپ علیہ السلام کے نام کی بلندی۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
اب اس کے بعد آگے جی یہ 2 آیتوں میں تسلی ہے، فرمایا فَإِنَّ پس بے شک مع العسر ہر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے، اِنَّ بے شک مع العسر ہر تنگی کے ساتھ یسرن آسانی ہے، کہ مطلب جو بھی تنگی تکلیف آئے گی اس کے ساتھ آسانی ضرور آئے گی۔ اگر یہ مکہ کی زندگی پریشان کن ہے، تکلیف دہ ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ضرور آسانی لائیں گے۔ اچھا یہاں پر نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ عام اصول رب الجلال کا، اگر کسی پہ کوئی ایک پریشانی آتی ہے، اگر وہ اس پریشانی کو صحیح برداشت کر لے، اللہ پہ شکوہ شکایت نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس تنگی کے بعد 2 آسانیاں عطا کریں گے اس شخص کو۔ اب اس کا جو ہے نا یہ چیز ہے، ایک عربی گرامر کا ایک اصول اور قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ ایک ورڈ پہلے جو ہے نا وہ معرفہ ذکر ہو، دوبارہ بھی اس کو معرفہ ذکر کریں تو وہ ایک ہوتا ہے، اور اگر ایک پہلے نکرہ ذکر ہو، دوبارہ نکرہ ذکر ہو، دوبارہ اس کو نکرہ ذکر کر کے دوبارہ اس کو لوٹایا جائے نکرہ ہی، تو پہلا الگ اور دوسرا الگ ہوتا ہے۔ اب ذرا اس پہ غور کریں نا کہ العسر، العسر کے شروع میں الف لام ہے، اب آپ سمجھیں معرفہ ہے نا جی، معرفہ لام ہے نا، اور یسرن، یسرن یہ دونوں نکرہ ہے، العسر، العسر یہ دونوں معرفہ ہے، یہ دونوں ایک ہے، اور یسرن، یسرن یہ دونوں نکرہ ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ اگر کسی پہ ایک تنگی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 آسانیاں دیتے ہیں۔ وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، اور جو گرامر کا اصول ہے اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح اذا فکرت العسر بین الیسرین فافرح، کہ جب کوئی پریشانی زیادہ تنگ کرے تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں ذرا غور کر لیں، جب یہ بات سمجھ آئے کہ ایک تنگی کے بعد اللہ نے 2 آسانیاں دینی ہے تو خوش ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومنوں کے لیے یہ بشارت ہے، اور وہ کفار کہتے تھے نا مومنوں کے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا یہ تنگی ہے لیکن اس کے بعد اللہ ڈبل آسانی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں انہی کے قدموں میں مال نچاور کیا کہ جب مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے جو غنیمتیں ملی بڑی وہ تھی قبیلہ بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، یہ جو مدینہ کے یہودی تھے ان سے۔ پھر خیبر میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا۔ پھر فتح مکہ ہو کر فتح مکہ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ قبیلہ حوازن کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوا، تو قبیلہ بنو ثقیف کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جب ٹکراؤ ہوا تو وہاں سے تو اتنا زیادہ مال آیا تھا کہ 24,000 تو بکری ہیں وہاں سے قابو میں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی ان کے قدموں میں تھے۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی تھی لیکن اللہ نے کتنی آسانی دی، اللہ اکبر۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہوں تو فَانْصَبْ، عبادت میں خوب محنت کریں۔ فَإِذَا، پس جب فرغت، آپ فارغ ہوں تو فَانْصَبْ، خوب عبادت میں محنت کریں۔ اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ فارغ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام ہی جو وہ دینی تھا، دین کی تبلیغ کرنی، لوگوں کو خدا کا دین سکھانا، دین کی طرف بلانا، محنت کرنی، کوشش کرنی، یہ ساری کی ساری محنت جو ہے نا وہ دین کے لیے تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دینی محنت کے باوجود بھی نفلی عبادت میں خوب محنت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کو بڑھائیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نفلی عبادت کرتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں خود آپ کے اصحاب اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے حتیٰ تتورمت قدماہ، آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے کھڑے ہو کے، اتنی لمبی تلاوت کرتے تھے، اتنا لمبا جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام اتنے لمبے سجدے کرتے، اتنا لمبا قیام، رات کو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے رہتے۔ تو یہ ہے، تو اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جو لوگ دینی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو دینی کام کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہوا ہے، اگر وہ دینی کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، درس دیتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو ساتھ
نفلی عبادت میں بھی اپنے رب کے ساتھ لو لگانی چاہیے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا کریں گے اور مزید بلندیاں عطا کریں گے. کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ فائدہ فرغ تھا کہ جب بھی ان تبلیغ والے اور ان کاموں سے فارغ ہوں کچھ بھی موقع ملے تو فرمایا فن سب خوب عبادت میں محنت کریں. اور آپ علیہ السلام نے کر کے دکھائی جس کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف فرغب رغبت کیجئے. کہ فرمایا اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے یعنی اپنے رب کی طرف ہر وقت متوجہ رہیے. جب بھی موقع ملے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کے رہیں. جس وقت بھی کوئی بھی موقع ملے فرمایا ہر آن ہر گھڑی کہیں بھی متوجہ نہ ہوں کسی طرف بھی جو ہے التفات نہ کریں. ہر وقت جو ہے نا وہ مومن کا التفات. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا التفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. اور آپ علیہ السلام کا رہا ہمیشہ, آپ کے اصحاب اور آپ کے تربیت یافتہ کا بھی رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. فَإِذَا فَرَغْتَ پس جب آپ فارغ ہو جائیں فن سب تو خوب عبادت میں محنت کریں. وَإِلَىٰ یہ فن سب نصب کا معنی تھا تھکانا. اصل لغوی معنی اس کا کیا ہے جی؟ فن سب معنی تھکا دیں اپنے آپ کو. نصب کا معنی تھکانا. جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں کھانا لے کر جاتی تھی تو آپ علیہ السلام کی طرف وحی آئی, جبریل امین آئے اور فرمایا کہ ابھی خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں. اللہ کے محبوب نے بشارت دینا کہ اللہ تعالیٰ اس مشقت کے بدلے وہ جو غار حرا میں کھانا پہنچا رہی ہیں جنت میں موتیوں کا محل عطا کریں گے جہاں کوئی نصب کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی بھی نہیں. تو نصب کا معنی فن سب, اس کا معنی ہے کہ جی تھکا دینا. تو فرمایا جب آپ فارغ ہو تو خوب اپنے آپ کو تھکا دیں. تو زندگی میں ایسی ضرور عبادت کرنی چاہیے کسی موقع پر جب انسان اپنے آپ کو تھکا دے. ویسے موقع ہوتا ہے تراویحوں کا, اس کے علاوہ بھی ایسا موقع ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ شہروں میں اور خاص طور میں ہمارے ہاں بڑا اچھا یہ موقع ہوتا ہے. وگرنہ دیہاتوں میں تو وہ ایک دوسرے کو بڑی خوشی سے بتاتے ہیں بھائی ساڑھے کاری نے آدھے گھنٹے میں نماز بھی پڑھا چڑھی تو قرآن بھی سنا چڑھی. اور دوسرا کہنا یار تھوڑا کی ہے ساڑھے نے 25 منٹ میں ہمارے نے تو 25 منٹ میں کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے کہ بھائی قرآن کو بھی بڑے ٹھہر ٹھہر کے سننا اور اسی طریقے سے جس طرح قرآن و مجید کے بارے میں حکم ہے کہ قرآن و مجید کو ٹھہر ٹھہرت قرآن ترتیلا بڑے ترتیل کے ساتھ عرب لہجے میں پڑھنا سننا یہ اللہ کی طرف سے بڑا اعزاز ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خیر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اپنے رب کی طرف رغبت کریں یعنی خوب متوجہ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.